فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ ملازمہ کام کرتے کرتے رکی اور اذان کے احترام میں اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنے لگی۔ ثانیہ کے کمرے سے ٹی وی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ملازمہ نے چند لمحے انتظار کیا، پھر ثانیہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ چھوٹی باجی، اذان ہو رہی ہے، ملازمہ نے احتراماً عرض کیا۔ تو کیا کروں پھر؟ ثانیہ نے ملازمہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹی وی کی آواز۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے اس کی توجہ ٹی وی کی آواز کی جانب دلائی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے دین سکھانے کی کوشش مت کیا کرو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ثانیہ نے ملازمہ کو بری طرح ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ ثانیہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ دوسرے کمرے میں اس کی ماں سن رہی تھی۔ اذان ختم ہونے کے بعد ثانیہ کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن ثانیہ تو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی، فائن آرٹ میں ماسٹر کر رہی تھی۔ اس کی نظر میں دوسرے لوگ اس سے زیادہ عقل مند کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ خود کو عقل کل سمجھتی تھی، انتہائی زیادہ مغرور اور بدتمیز بھی تھی۔ وہ سوائے اپنے باپ کے نہ تو کسی کی عمر کا لحاظ رکھتی اور نہ ہی کسی رشتے کا۔ اس کے غرور کی سب سے بڑی وجہ اس کا حسن تھا۔ رب نے اسے انتہا کا حسین بنا دیا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ پوری یونیورسٹی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے خاندان میں بھی کوئی کسی لڑکی نے ثانیہ جیسا حسن نہیں پایا تھا۔ ثانیہ صرف حسین ہی نہیں تھی، بلکہ ایک امیر باپ کی بیٹی بھی تھی۔ اس کا باپ شہر کا ایک بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ روپے پیسے کی اس قدر فراوانی تھی کہ وہ پورے کا پورا شہر خرید لے تو بھی اس کی دولت میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ ثانیہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ پیدا ہونے سے لے کر اب تک اسے کسی شے کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ حقیقت میں باپ کا لاڈ پیار ہی ثانیہ کے بگاڑ کا سبب تھا۔ ثانیہ ہر کام اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کرنے کی عادی تھی۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ کوئی اسے اچھے یا برے کی تمیز سکھائے، چاہے اس کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ثانیہ دین کی تعلیم سے بہت دور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے گھر کا ماحول بہت زیادہ ماڈرن ہو یا اس کے والدین کا رجحان مذہبی نہ ہو۔ والدین نے تو بہت کوشش کی تھی کہ ثانیہ کم از کم قرآن کی تعلیم مکمل کر لے، لیکن لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے دل میں دین کی تعلیم کا شوق پیدا نہ کر سکے۔ ثانیہ کی ماں اس بات پر بہت پریشان تھی اور وہ کئی مرتبہ اس کے باپ سے بات بھی کر چکی تھی۔ آج پھر ثانیہ کی ماں نے اس کے باپ سے دو ٹوک بات کی تھی۔ چند دن کے بعد محلے کی مسجد کے قاری صاحب کو ثانیہ کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پہلے تو ثانیہ نے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن باپ کے حکم کے آگے اسے ہار ماننا پڑی۔ قاری عبد الرحمن بڑے شرمیلے آدمی تھے، اپنی نظر کو ہمیشہ نیچے رکھتے۔ ان کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی خاتون کو پڑھانے جا رہے تھے۔ قاری صاحب گھر میں داخل ہوئے، انہیں بڑے احترام سے ٹی وی لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ثانیہ وہاں آئی۔ اس نے قاری صاحب کو سلام کیا۔ قاری صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر نظر اٹھا کر دیکھ لیا۔ بس ثانیہ پر نظر پڑتے ہی قاری صاحب اپنے حواس کھو بیٹھے۔
انہوں نے اس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی اتنے قریب سے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی ثانیہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے، پھر فوراً نظریں جھکا لیں اور اندر ہی اندر نادم ہونے لگے۔ لیکن چنگاری جل چکی تھی، ایسی چنگاری جسے شعلہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ قاری عبد الرحمن بھی شکل و صورت سے کافی پرکشش نوجوان تھے۔ سرخی مائل گندمی رنگ اور تیکھے نین نقش، چہرے پر داڑھی، لمبا قد ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر رہا تھا۔ ثانیہ بھی قاری صاحب کی وجاہت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ قاری صاحب کی آواز بہت پیاری تھی۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو سننے والوں میں رقت طاری ہو جاتی۔ ثانیہ کو بھی قاری صاحب کی آواز بھا گئی تھی۔ 4-5 ماہ کے عرصہ میں قاری صاحب کی آواز نے ثانیہ کے دل پر اتنا اثر چھوڑا تھا کہ ثانیہ کو قاری صاحب کی آواز سے محبت ہو گئی تھی۔ وہی اذان کی آواز جو ثانیہ کو ناگوار گزرتی تھی اب اسے اچھی لگنے لگی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ ثانیہ اس کی عادی ہو چکی تھی، کیونکہ یہ اذان کی آواز بھی قاری عبد الرحمن صاحب کی تھی۔ عشق کی جو آگ قاری صاحب کے دل میں بھڑک رہی تھی، اس کی تپش نے ثانیہ کے دل کو بھی پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ قاری صاحب تو اظہار محبت کی ہمت نہ کر سکے، لیکن ثانیہ نے کھل کر قاری صاحب سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ قاری صاحب کے لیے یہ بات بالکل غیر یقینی تھی۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق دونوں کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ جلد ہی یہ بات ثانیہ کے باپ تک پہنچ گئی۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی اس کی حیثیت سے کم لڑکے سے محبت کرے؟ اسے تو اپنی بیٹی کے لیے کسی رئیس خاندان کے چشم و چراغ کی تلاش تھی۔ ثانیہ کے والد نے قاری صاحب کو صرف اتنی مہلت دی کہ وہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے شہر سے غائب ہو جائے اور کسی کو بتا کر بھی نہ جائے کہ وہ کیوں اور کہاں جا رہا ہے۔ دوسری صورت میں اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ قاری صاحب ثانیہ کے باپ کے اثر و رسوخ سے بخوبی واقف تھے، اس لیے عشق پر جان کو ترجیح دیتے ہوئے رات کے اندھیرے میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ عشق نے ثانیہ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ قاری صاحب کے اچانک شہر چھوڑ جانے کی خبر ثانیہ پر بجلی بن کر گری۔ ثانیہ جو عشق میں دیوانی ہو چکی تھی، مزید دیوانی ہو گئی۔ ثانیہ اداس رہنے لگی تھی۔ اس نے یونیورسٹی بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ اسے کابل سے کابل ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، لیکن اس کی حالت دن بدن مزید بگڑتی ہی گئی۔ ایک ماہر نفسیات کے مشورے پر ثانیہ کے باپ نے ثانیہ کو کچھ دنوں کے لیے اس کے تایا کے ہاں ان کے آبائی گاؤں میں بھیج دیا، تاکہ ماحول اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی کچھ طبیعت سنبھل سکے۔ ثانیہ کی حالت دیکھ کر اس کے تایا اور دوسرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ثانیہ سفر سے تھک چکی تھی، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ ثانیہ وہ آواز سن کر چونک گئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی اور آپ دیدہ ہو گئی، کیونکہ وہ اذان کی آواز قاری عبد الرحمن کی تھی۔ ثانیہ کو لگا کہ اس کی زندگی واپس لوٹ آئی ہے۔ ثانیہ کو اپنے تایا کے گھر آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ثانیہ کی طبیعت تیزی سے سنبھلنے لگی۔
دیکھنے والے یہی سمجھے کہ یہ ماحول کے تبدیلی کا اثر ہے، لیکن حقیقت صرف ثانیہ ہی جانتی تھی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ ثانیہ نے اپنی ماں کو فون کر کے اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ ثانیہ کے والدین کو بھی اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ اب وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔